الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، 27 جمادی الاخری 1445 ہجری بمطابق 10 جنوری 2024 بروز بدھ بعد نماز فجر، یہ ہمارا درس قرآن ہے تفسیر سورۃ النور۔ اس کی آیت نمبر آج 11 اور 12 پر درس مشتمل ہوگا، تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل وادی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے یہ عرض کر دیا تھا واقعہ افک پہلی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جاؤ ان بے شک الذین جو لوگ جاؤ لائے بالافکی بہتان، عصبۃ، یہ جو عصبہ ہے یہ ان کی خبر ہے، یعنی ایک جماعت، ایک گروہ، یہ 10 میں سے 40، 10 سے لے کر 40 تک کو کہتے ہیں۔ منکم، تم میں سے، لا تحسبوہ، تو نہ گمان کرو اس کو، شرن، یہ شرن لا تحسبوہ کا مفعول ثانی ہے کہ تم اس کو اپنے لیے شر گمان نہ کرو، شرن لکم، اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل ہوا، بلکہ وہ خیر لکم، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، لکل امرئ منہم، فرمایا کہ تمہارے لیے، ہر شخص کے لیے، ان میں سے، مکتسبہ، جو اس نے کمایا ہے، من الاسمی، گناہ سے، والذی تولا، جو شخص ذمہ دار بنا، کبرہ، اس کے بڑے حصے کا، منہم، ان میں سے، لہو، اس کے لیے، عذاب عظیم، عذاب عظیم ہے۔ اب کل میں نے واقعات بیان کر دی تھے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لا تحسبوہ شر لکم، اگر ایسا واقعہ ہو جائے، بہتان لگ جائے، الزام لگ جائے، تو تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ بولو بھائی، اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے تو وہ کام کیا ہی نہیں، جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں تو وہ جرم تھا ہی نہیں۔ جب جرم کیا نہیں تو پھر زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیسے ہوا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت میں رب نے قرآن بیان فرما دیا۔ اب قیامت تک قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین پاک صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عظمت کے پرچم بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ اور کیا بہتری ہوئی کہ اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہو جائے گھر میں، الزام تراشی کا، تو لعان کا حکم آ گیا۔ اور کیا ہوا کہ آئندہ جو ایسی حرکت کرے وہ 4 گواہ بھی لائے۔ بولو، 4 گواہ بھی قانون بن گیا۔ اگر نہ لا سکے تو اس کو حد قذف جاری ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور آگے بھی جو پھر سارے مسائل بیان ہوئے ہیں وہ سارے خیر ہی خیر ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم نے یہ کام کیا نہ ہو، سمجھا رہا ہے، بات یہ نکل رہی ہے کہ تم نے یہ کام کیا نہ ہو، تم نے جرم کیا ہی نہیں، اور دفعاتاً تم پر ڈال دیا گیا ہے، تو دل میں یقین رکھو کہ اللہ زندہ ہے۔ اللہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
بھائی سونا تو درکنار، وہ تو اونگتا بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسرا اصول یہ یاد رکھے جناب کہ یہ جو واقعات صحابہ میں ہوئے ہیں کہ شراب کی تعزیریں لگی ہیں، صحابہ سے غلطیاں ہو گئی تو زنا کی حدیں لگی ہیں، یہ تکوینی طور پہ ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اسلامی قانون کیسے سامنے آتے؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، صحابہ آپس میں لڑے تو لڑائی کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا اور صلح کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا۔ سورۃ الحجرات میں پڑھے نا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے اور قتل بھی کر لے تو ان میں صلح کرا دو۔ ان میں کیا کرانا جی؟ صلح کرا دو۔ اب میں کہتا ہوں کہ لڑائی کا نمونہ کون پیش کر سکتا تھا؟ صحابہ ہی کر سکتے تھے۔ حضور سے کوئی لڑ سکتا اور کوئی لڑ کے مسلمان رہ سکتا؟ تو لہذا کون لڑے، لڑائی کا پتہ صلح، تو صحابہ سے یہ کام ہوا تاکہ امت کو نمونہ مل سکے۔ تو یہ تکوینی طور پر ہوئے، اگر یہ نہ ہوتے تو لوگوں نے کہنا تھا نا جی پہلے کون سی زنا کی سزا نافذ ہوئی ہے؟ تو حضرت ہلال بن امیہ، حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سامنے آ گئے، حضرت ماعز اسلمی کے واقعہ بھی سامنے آ گیا۔ اور دوسرا اس میں تیسری بات یہ آپ یاد رکھیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تو لگا، پریشانی تو آئی، پر جب صفائی آ گئی تو ان کی عظمت تو پھر آسمانوں سے بھی بلند ہو گئی نا۔ اماں جی کی، ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کی عظمت تو آسمانوں سے بھی اوپر چلی گئی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عام صحابہ پر تبرہ کرے، برا بھلا بولے تو تعزیر کی جائے گی، سزا نافذ کی جائے گی، پر اگر کوئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بولے، ان پر تبرہ کرے اور یہ تہمت قائم کرے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کسی جرم کی اتنی سخت سزا نافذ نہیں ہوئی، کسی جرم کو اتنی سختی سے رد نہیں کیا گیا جتنا کہ حضرت عائشہ پر الزام کو اللہ نے سختی سے رد فرمایا ہے، کفر سے بھی بڑی سزا بیان کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی اب چوتھی بات یاد رکھیں کہ نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر اپنے شادیاں مبارک، نکاح مبارک خود فرمائے ہیں، دو بیویوں کے علاوہ۔ بولو جی، دو ازواج مطہرات کے علاوہ۔ نمبر ایک سیدہ زینب بنت جہش پڑھی رضی اللہ، ان کے نکاح کا حکم آسمان سے نازل ہوا تھا، ہم پڑھیں گے کہو انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں پہنچ کر۔ نمبر دو، ہائے ہائے ہائے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بھی آسمانوں سے آیا، وہ وحی مطلوب ہے۔ سیدہ زینب کا یہاں وحی غیر مطلوب ہے۔ جبریل علیہ السلام خواب میں ایک ریشمی کپڑے میں اماں جی عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تصویر لپیٹ کر لائے اور تقریباً 3 مرتبہ خواب میں حضور کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ اور بخاری میں ہے کہ سرکار نے اس وقت تو دیکھا ہی نہیں تھا اماں جی عائشہ کو، اور نہ بعض تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو اللہ مجھے یہ بیوی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اعزاز ہے جی۔ نمبر 5، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں یہ اماں عائشہ کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ کنواری تھی، اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی بھی کنواری نہیں تھی۔ نمبر 7، سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ آپ کی گود میں سرکار مبارک کا سر تھا، سر مبارک تھا، مقدس مطہر منور تھا جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ ملت میں اور کسی کو شرف نصیب نہیں ہوا۔ 7 گنتی کی تھی۔ اب نمبر 8 سن لیجئے،
جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت روضہ پاک موجود ہے، بے شک حجرات بے شک جس کو ہم کہتے ہیں حدیث پاک کی روشنی سے سبحان کہ ما بین بیتی منبری و روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ بے شک سبحان اللہ کہ یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ بے شک علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ویسے تو مکہ اعلیٰ ہے مدینہ سے، آمین بے شک مگر جو سرکار کا روضہ پاک ہے نا، ہاں جی آپ کی قبر مطہر مقدس منور جو ہے، بے شک یہ جگہ مکہ سے کیا عرش سے بھی اعلیٰ ہے، بے شک سبحان اللہ ہاں جی، سب سے اعلیٰ ہے۔ بے شک سبحان اللہ تو جہاں جنت بنی ہے یا جو جنت تھی یا جنت ہے، اور بالکل ہے بھائی، بالکل اسی میں وہی اما عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، بے شک سبحان اللہ وہی اما عائشہ صدیقہ کا۔ گھر ہے بے شک دنیا نے تو جنت میں جانا ہے، اما عائشہ تو رہی جنت میں ہے، اور اما عائشہ کا حجرہ ہی جنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نمبر 9، ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کے پاس سرکار بستر میں ہوتے تھے، اور اسی بستر پر جبریل امین وہی لے کر آ جاتے تھے۔ نمبر 10، 9 بیان کیا تھا نا، کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 10، حضرت جبریل امین کئی بار ایسا ہوا کہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا بھی عائشہ کو سلام ہو، رب بھی سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ بے شک نمبر 11، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عجیب و غریب شرف ہے سبحان کہ آپ ایک مرتبہ اماں جی کو ساتھ لے گئے سفر میں، جنگل میں صحابہ سے فرمایا آگے چلو بھائی، تو آگے چلے گئے، فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ سبحان اللہ کہو نا سبحان اللہ۔ اتنے ان کو پروفیسر کو، ڈاکٹر کو، مولوی کو، خطیب کو، پیر لائے نا اپنی بیوی نال دوڑ، ہاں جی جی اگے ہویا تو انہیں کہنا بیوی نے اگے لایا ہے، جب پیچھے ہویا تو کہے گا بیوی نو پھڑ رہے ہیں۔ ہاں لوگوں کا تو وہ ماحول ہی نہیں ہے، حالات ہی نہیں ہے جناب۔ تو سرکار نے دوڑ لگائی۔ اما عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی، سبحان اللہ بے شک میں یعنی آگے نکل گئی، کیونکہ میری عمر تھوڑی تھی، میں بالکل دبلی پتلی تھی۔ بے شک پھر ایک بعد عرصے بعد سفر آیا تو مجھ میں تھوڑا سا موٹاپا بھی آ گیا تھا، تو حضور نے پھر فرمایا عائشہ آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ فرماتی ہے میں نے دوڑ تو لگائی پر میں پیچھے رہ گئی، تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو تو نے مجھ سے آگے نکلی تھی میں نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے۔ بے شک سبحان کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ تو نمبر 12 پہ یہ عجیب و غریب اعزاز نصیب ہوا ام المومنین سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آپ بھی صحابیہ ہیں، آپ کے بھائی بھی صحابی ہیں، اما عائشہ کے والد بھی صحابی ہیں، اما عائشہ کے دادا بھی صحابی ہیں، اور آپ کی ماں بھی صحابیہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب اگلی بات یاد رکھو، یہ جو ہار ہے نا یہ 2 مرتبہ گم ہوا ہے۔ بولو کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اسی طرح یہ ہار ان کی بڑی بہن کا تھا سیدہ اسما کا، بڑا خوبصورت تھا، میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اماں جی کو بڑا ہی پسند تھا۔ پتہ چلا کہ ہار وغیرہ اگر عورتیں پہننا چاہیں تو کوئی حرج کی بات ہے، وہ بڑا پسند تھا تو لے لیا، اور وہ 2 بار گم ہوا ہے۔ ایک بار تو یہ واقعہ جو میں نے کل سنا دیا آپ کو، اس پر بھی قرآن اترا۔ بے شک سبحان اللہ دوسری بار جب یہ ہار گم ہوا اور ڈھونڈ کے لائی اور تلاش کرتے کرتے تو فجر کا وقت ہو گیا۔ بولیے فجر کا وقت ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ پہ سختی کی کہ بھئی وہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، پانی کہاں سے ملے گا، وضو کہاں سے کریں گے؟ تو اسی وقت اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو حضرت اسید بن حضیر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا اے عائشہ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ہار گم ہونے کی وجہ سے قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اچھا جی،
اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل میں نے کہا تھا کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. بے شک سبحان پھر اعلان کیوں نہیں کیا پہلے دن ہی کہ عائشہ پاک ہے اور یہ الزام غلط ہے؟ یہی سوال کرتے ہیں وہ دوسرے مسلک والے لوگ. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایسا کر دیتا تو کافروں نے کہنا تھا دیکھو اپنے گھر کی بات آئی تو تفشیش ہی نہیں کی، دوسروں کی باری تو کہتے ہیں تحقیق کرو تفشیش کرو، اور اپنے گھر کی بات آئی تو تفشیش تحقیق ہی نہیں کی ہے، فوری اعلان کر دیا. تو تفشیش بھی کی، تحقیق بھی فرمائی، صحابہ سے مشورے بھی ہوئے اور اعلان بھی کر دیا کہ میں جانتا ہوں میری عائشہ میں خیر ہی خیر ہے. بے شک اور وہ جو دوسرے صحابی جن پر الزام لگا تھا ان کا نام تھا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بڑے نیک صحابی تھے سبحان اللہ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا. اور جب ان تک یہ خبر پہنچی تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو کبھی کسی عورت کا پلو نہیں اٹھایا، سبحان اللہ یعنی میں نے کبھی برائی کی نہیں. اور حضور نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جیسے عائشہ کے بارے میں خیر جانتا ہوں ویسے ہی صفوان میں بھی میں نے کوئی برائی دیکھی نہیں. وہ جب بھی میرے گھر آیا میرے ہوتے ہوئے آیا ہے، بے شک میرے بلانے پر آیا ہے، وہ تو کبھی ادھر آیا گیا بھی نہیں. تو یہ ان کی بھی عظمت حضور نے بلند فرما دی. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ اونچی اونچی بول پڑے، لڑ پڑے. تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ حضور کی عزت پر بات آ رہی تھی. بے شک پتہ چلا کہ مومن مسلمان قیامت تک حضور کی عزت کے لیے لڑتے رہیں گے. آمین. بولو حضور کی عزت کے لیے. پڑھتے رہے. ایک مسئلہ اور یاد رکھے کہ اس میں دو صحابہ آئے غلط فہمی میں. ایک کا نام حضرت حسان ابن ثابت ہے اور دوسرے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری ایک خاتون آئی سیدہ حمنہ بنت جہش، یہ حضور کی سسٹر ان لا تھی، سیدہ زینب کی چھوٹی بہن تھی. اچھا عجیب بات ہے، اماں جی فرماتی ہیں کہ زینب ویسے تو میرے مقابلے میں تھی، بے شک سوکن تھی نا، پر یہاں جب مجھ پر تہمت لگی تو حضور نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم عائشہ میں نے تقوی، طہارت اور خیر پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. آمین. بے شک تو اماں جی فرماتی ہیں اس معاملے میں سیدہ زینب بازی لے گئی. آمین. بے شک سیدہ زینب سوکن ہوتے ہوئے بھی میری تعریف کر دی، میری توصیف کر دی. اچھا ایک آپ کو وظیفہ بتا دوں، سیدہ زینب نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ جب تم پیچھے رہ گئی اور حضرت صفوان نے تمہیں اونٹ پر بٹھایا، اپنا اونٹ نیچے بٹھایا اور تم اوپر بیٹھ گئی اور چل پڑی، تو کیا کہا تھا تم نے دل میں، کیا سوچا تھا؟ تو کہتی ہے میں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہا اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تیری عظمت کا پرچم بلند فرمایا. بے شک تو خواتین کو گھر میں یہ لفظ پڑھتے رہنا چاہیے. ان تینوں پر حضور نے حد قذف جاری فرمائی. حضرت حسان کو بھی کوڑے لگے، حضرت مصطح بن اساسہ کو بھی لگے اور سیدہ حمنہ کو بھی لگے. مگر آپ حیران ہوں گے کہ جس نے یہ ساری بات شروع کی تھی اور وہ جو پورا ایک گروہ تھا جن کو عصبہ کہا گیا ہے، ان پر حد جاری نہیں. کیوں کہ ان کی سزا اللہ نے کہا تھا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. حضور نے فرمایا ان کو پاک نہیں کریں گے، جن پر حد جاری ہوگی وہ تو پاک ہو گئے، اب وہ آخرت میں بری ہیں، مگر ان کو کوڑے چھوڑے نہیں لگانے کیونکہ ان کے عذاب عظیم میں فرق نہیں آنا چاہیے. اچھا جی، اب ایک بات اور غور سے سن لیں آپ بڑی توجہ سے، اور میں آپ کی پھر توجہ دلانا چاہوں گا. اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 12 میں، کہ لولا اذ سمعتموہ، کہو سبحان اللہ. یار یہ بڑی کمال کی بات ہے، ہر گھر میں اس کا ترجمہ آپ بیان کریں اور گھر والوں کو بتائیں کہ لولا کیوں نہ ایسا ہوا، اذا جب، سمعتموہ سنا تم نے، ظنہ اس گمان کو، المومنون مسلمان مردوں نے،
والمومنات اور مسلمان عورتوں نے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا, تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب یہ بات تمہارے کانوں تک پہنچی, مردوں مومن مردوں نے بھی سنی اور بولو مومن عورتوں نے بھی سنی, بِأَنفُسِهِمْ اپنوں کے بارے میں, بولو اپنے کے بِأَنفُسِهِمْ اپنوں کے بارے میں, اور میں یہاں ترجمہ کرتا ہوں بِأَنفُسِهِمْ اپنے بارے میں, بولو اپنے بارے میں. اس کی وجہ کیا ہے حضرات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم کسی پر بات کرنے لگو تو سمجھو میں اپنے پر ہی کر رہا ہوں, بولو میں اپنے پر. اس کی میں مثال دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو, عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو. حالانکہ لگا تو کسی پر ہے نا, اپنے پر تو کوئی عیب لگاتا نہیں, پر اللہ فرما رہا ہے یہ جو تو کسی پر لگا رہا ہے تو وہ بھی تو تیرا مومن بھائی ہے نا, تو ایسا ہی سمجھ جیسے تو اپنے آپ پہ لگا رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل, حالانکہ قتل تو اگلے کو کرنا ہے, پر اگر جو ناحق کیا ناجائز کیا تو سمجھ لے تو بھی مر گیا, تو بھی تو جہنم میں جائے گا نا, تو تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. نمبر 3 وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ یعنی نہ نکالو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے. وہ جو نکال رہے تھے نا غریبوں کو, مسلمانوں کو گھروں سے, ان کے رہائش گاہوں سے, تو فرمایا نہ نکالو کیونکہ تم بھی تو رہتے ہو نا, تمہارے بھی تو گھر ہیں, تمہاری بھی اولاد ہے, تو تم ان کو جو نکال رہے ہو تو سمجھ لو اپنے آپ کو نکال رہے ہو, ان کے بچے بھی تو تمہارے بچے جیسے ہیں, تو اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے, تو نہ نکالو اپنے آپ کو. اور نمبر 4 پہ فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, سورۃ النور آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے, یعنی اپنے آپ کو سلام کرو. بولو جی اپنے آپ کو, یعنی یہ جو تم نے کسی کو سلام کر دیا سمجھ لو تم نے اپنے آپ کو سلام کر دیا, کیونکہ جواب میں وہ بھی تو تمہیں سلام ہی کرے گا نا. تو یہ کمال کی بات ہے, اللہ ایک قانون دے رہا ہے کہ اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا, جب تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ مومن مردوں عورتوں جب تم نے یہ تہمت کی بات سنی تو تمہیں نیک گمان کرنا چاہیے تھا, جیسے تم اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے ہو, اپنی بیوی کے بارے میں, اپنی بیٹی کے بارے میں, اپنی بہن کے بارے میں, اپنی ماں کے بارے میں, ایسے جب کسی کا سنو تو گمان کیا کرنا چاہیے, نیک. یار بولو تو صحیح بھائی, گمان کیا کرنا چاہیے, سوچ تو نیک رکھو. یہ اللہ کہہ رہا ہے جی. وقالو اور کیوں نہ کہا انہوں نے, ھذا کہ یہ بات, افق مبین کھلا بہتان ہے. بولو یہ تو کھلا, ہاں اللہ یہ کہ دلیل آ جائے, کوئی ثبوت آ جائے. جب تک دلیل بھی نہ ہو ثبوت بھی نہ ہو تو اس کو بہتان ہی کہنا ہے, ماننے کو تیار ہے. تو ھذا افق مبین ہو گیا جی. اب میں آخر میں ایک دو قیمتی باتیں اور بتانا چاہتا ہوں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پورے معاشرے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو واقعہ ہے سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی صفائی نہیں دی. پتہ تھا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے پر صفائی نہیں دی. اور حضرت عائشہ کی جو والدہ ہیں سیدہ ام رومان, انہوں نے بھی صفائی, حالانکہ اما عائشہ کہہ رہی تھی صفائی دے, انہوں نے نہیں دی. تو پتہ چلا کہ اگر اپنی بیٹی پر بھی مسئلہ آ جائے تو سچی بات کرنی چاہیے, اور اگر بات سچی تھی مگر چونکہ ثبوت نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ معاملہ بڑی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے, اللہ بھی ہے رسول بھی ہے, وہاں سے جو فیصلہ آئے گا ہمیں بھی منظور ہے. یہ بہت بڑی بات تھی جناب. اچھا جی, ایک اور بات بھی سمجھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں مشورہ کیا مقتدیوں سے. کہو نا سبحان اللہ. مشورہ کن سے کیا؟ بولیں گے نہیں آپ ماشاءاللہ بھائی. مشورہ کن سے کیا؟ مقتدیوں سے, مریدوں سے.
اپنے امتیوں سے. بے شک تو پتہ چلا جو اعلیٰ درجے کا ہے اگر اس کا بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ اپنے مریدوں سے اپنے مقتدیوں سے آج بھی مشورہ کر سکتا ہے. بے شک اس میں بولو کوئی حرج کی بات ہے؟ یہ حضور نے عملاً کر کے دکھایا، وگرنہ تو حضور کے گھر کا مسئلہ تھا، آپ کی زوجہ پاک کا مسئلہ تھا، پر مقتدیوں سے مشورہ کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ مشورے کی سنت کو آپ نے ظاہر فرما دیا، حالانکہ فیصلہ تو وہی پر ہی ہوا ہے بے شک پر مشورہ آپ نے کیا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، بلکہ بڑے بڑے جن کو محدثین کہتے ہیں، انہوں نے یہ طعن کیا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ اور شادی فرما لیں، اللہ نے کون سی کو شادی کی پابندی کر رکھی ہے. تو اس سے بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت علی کوئی نفرت رکھتے تھے یا بغض رکھتے تھے، تو ہم اس پہ 100 بار کہیں گے معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک حدیث ہے، حوالہ میں نے رکھا ہوا ہے، جو کہے گا میں دوں گا. آپ نے اچانک مولا علی پاک سے فرمایا اے علی تیری عائشہ کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو حضرت علی ہکے بکے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری اور اماں جی عائشہ کے ساتھ؟ فرمایا ہوگی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری وجہ سے عائشہ کا لحاظ رکھنا، بے شک سبحان میری وجہ سے عائشہ کا. لحاظ رکھنا. یہ اشارہ تھا کہ فتح تمہیں ملے گی، اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اس وقت بھی وہ میری زوجہ ہوگی بے شک اور میری وجہ سے ان کا خیال رکھنا. چنانچہ وہ جنگ تو ہوئی، جنگ جمل، اور جب جنگ جمل ہو گئی تو فتح بھی حضرت علی کو ہوئی. تو جو حضرت علی کی صفوں میں وہ بلوائی تھے قاتلان عثمان، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں وہ کریں، فرمایا خبردار عائشہ ام المومنین ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے. بے شک تو بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ واپس رخصت فرمایا. اماں جی ساری عمر اس واقعہ پر روتی تھی، کیونکہ صحابہ لے گئے کہ آپ جائیں گی تو صلح ہو جائے گی دونوں گروہوں کی، مگر وہاں تو صلح کی بجائے لڑائی ہو گئی. اکثر ایسا ہو جاتا ہے نا کہ صلح کراتے کراتے. تو ہم کہتے ہیں کہ مولا علی پاک نے یہ جو فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اور نکاح کر لیں، عورتوں کی کوئی کمی اور شادی کی آپ پر کوئی پابندی نہیں. تو جناب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مخالفت ہو. کیوں؟ نہیں. جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے، بے شک جھگڑے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یا اللہ تو ان کو پیدا کرے گا جو فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے. تو کیا خیال ہے فرشتے انسانوں کے دشمن تھے؟ نہیں. اب آپ بول نہیں رہے یار. نہیں. بھائی فرشتے یہ چاہتے تھے کہ اندر کی حکمت بھی ذرا ظاہر ہو جائے نا. بے شک. تو حضرت علی پاک نے یہ جو کہا کہ آپ کو عورتوں کی کمی نہیں. یہ واضح ہو جائے کہ حضور پاک اس معاملے میں جذبات سے مغلوب نہیں ہے. ہوتا ہے نا بھی بہت پیار ہے، پیار تو واقعی بہت تھا حضور کو، اتنا پیار تھا بے شک. کہ سرکار اماں عائشہ پانی پی رہی ہیں تو حضور فرماتے تھے عائشہ پانی مجھے دے دو، تو بچا ہوا پانی دے دیتے تھی اماں عائشہ. حضور پیالے کو گھماتے تھے اور جہاں اماں عائشہ نے ہونٹ مبارک رکھ کر پیا ہوتا تھا وہیں آپ ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیتے تھے. اور جو ظاہری آپ کے دنیاوی آخری ایام تھے پردہ فرمانے سے پہلے، مسواک اماں جی عائشہ چبا کے دیتی تھی، ان کی چبائی ہوئی حضور استعمال فرماتے تھے. بوٹی کھا رہی ہیں، فرمایا عائشہ مجھے دے دو، تو انہوں نے اپنی آدھی کھائی ہوئی آدھی حضور کھا رہے ہیں. کہو نا سبحان اللہ. اتنا پیار تھا کہ دعا کی یا اللہ میں ساری بیویوں کے ساتھ معاملہ برابر کرتا ہوں، پر عائشہ سے مجھے دلی محبت زیادہ ہے اور دل تیرے قبضے میں ہے، یہ تو نہیں ڈالی ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو مولا علی نے یہ جو بات کہی کہ عورتوں کی کمی نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ واضح کر دے امت پر کہ یہ جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں ہو رہا، معاملہ میرٹ پر ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ مشورہ بھی تو حضرت علی نے دیا تھا نا. میں خارجیوں اور ناسبیوں سے کہتا ہوں تم یہ بھونکتے ہو حضرت علی پاک پر، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ حضرت علی نے تو فرمایا تھا کہ بریرہ کو بلا کر پوچھا جائے.
اور بریرہ نے پھر حضرت عائشہ کی عظمت کا پرچم بلند کیا یا نہیں کیا؟ بے شک اور حضرت علی نے یہ جملہ بھی کہا ہے، آپ سن لیں، بے شک۔ عجیب بات ہے، خارجی ناسبی اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ اما عائشہ کے معاملے میں حضرت علی پاک نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا نہیں، کیوں کہ آپ کے نالین مبارک کے تلوے سے ذرہ برابر بھی لگ گیا وہ خرابی کا تو جبریل آ گیا بے شک کہ یا رسول اللہ نالین اتار دے، اس کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ آپ کے نالین کے تلوے سے گندگی نہیں لگنے دیتا، وہ گندی عورت آپ کے گھر کیسے لا سکتا ہے؟ یہ صفائی دی ہے کیٹاگوریکلی مولا علی پاک نے ام المومنین سیدہ عائشہ کی۔ مگر عجیب بات ہے، خارجی اور ناسبی آنے بہانے سے مولا علی پر کوئی نہ کوئی اعتراض قائم کر دیتے ہیں، پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم ہیں علی والے، ہم ہیں، ہم حضرت علی پر الزام لگنے، ہم حضرت علی کی ذات کو بھی بلند سمجھتے ہیں، مولا علی کی بات کو بھی بلند سمجھتے ہیں، ان سے عقیدت بھی اعلیٰ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ بھی اعلیٰ رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں صفائی دی، اور حضرت عمر کی صفائی تو کل میں نے سنائی دی تھی۔ ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے جو کہا وہ بھی بتا دیا۔ آج ایک روایت میں پڑھ رہا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، اپنی بیوی سے سن رہی ہو یہ تم کیا باتیں ہو رہی ہیں اما عائشہ کے بارے میں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی کہنے لگی اچھا تم یہ بتاؤ کہ اگر تم ہوتے صفوان کی جگہ پہ اور میں ہوں حضور کی بیوی، اور تم ہوتے صفوان کی جگہ پہ، تو تم حضور کی بیوی سے کوئی خیانت کرتے؟ اس نے کہا، حضرت ایوب انصاری نے کہا میں توبہ توبہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا عائشہ مجھ سے اعلیٰ ہے اور صفوان تم سے اعلیٰ ہے، لہذا وہاں بھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اسے اگلا سفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عقائد پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔